آج کی حدیث بہت اہم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمان ہونے کا معیار ارشاد فرمایا، کچھ احکامات دیے کہ مسلمان ایسا ہونا چاہیے، مسلمان کا کردار ایسا ہونا چاہیے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله اخوانا، المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، التقوى ها هنا التقوى ها هنا التقوى ها هنا، يشير إلى صدره ثلاثة بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم أو كما قال۔ فرمایا مقابلے کے لیے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے، دھوکہ دینے کے لیے کسی شے کی قیمت نہ لگاؤ، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے قطع تعلقی نہ کرو، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے کی شے خریدنے کے لیے ایک دوسرے سے بڑھ کر بولی نہ لگاؤ۔ اللہ کے بندے ہو کر رہو، اللہ کے بندے بھائی بھائی ہوتے ہیں۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ وہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اس کو حقیر سمجھتا ہے، نہ اس کو چھوڑتا ہے کہ اس کا نقصان ہو جائے۔ ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا مال، اس کی عزت، اس کا خون حرام ہے۔ یہاں تقویٰ ہوتا ہے، تقویٰ یہاں ہوتا ہے، تقویٰ یہاں ہوتا ہے۔ کسی بھی آدمی کے برا ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے۔ اب اس روایت میں کتنی ساری باتیں آپ نے بیان فرمائی۔ سب سے پہلا تو فرمایا، اچھا اس کی ترتیب میں ائمہ محدثین نے اس کو نقل کیا تو ان کے لفظوں کی ترتیب میں آگا پیچھا ہے۔ لا تناجشوا، ایسا معاملہ نہ ہو کہ کوئی شے بیچی جا رہی ہے، کسی نے شے لینی نہیں ہے اور وہ نہ لیتے ہوئے بھی اس شے کی قیمت بڑھا بڑھا کر لگائے، اس کی اتنی بولی لگا دو، اس نے وہ شے لینی نہیں ہے۔ کوئی لینے کے لیے آیا ہے تو اس کو دھوکہ دینے کے لیے یا اس کو نہ اس کو حاصل ہو، یہ چیز کی بولی بڑھ بڑھ کے لگا رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوکہ دینے سے منع کیا، ایسی قیمت لگانا کہ تم نے خریدنا نہیں ہے، بس اگلے کے ہاتھ میں نہ چلی جائے اس لیے تم اس کی بولی لگا رہے ہو۔ ایسی بولی لگانے کو، ایسے بڑھ چڑھ کر بولی لگانے کو نبی علیہ السلام نے پسند نہیں فرمایا۔ دوسرا ہے ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ولا تباغضوا۔ ہمارے ہاں ایک دوسرے سے معاشرے میں آپ دیکھیں گے، کاروباری معاملہ ہو، دینی معاملہ ہو، دنیاوی معاملہ ہو، ایک دوسرے سے بغض رکھا جاتا ہے۔ خاندان، برادریاں ہوں، دوست یار ہوں، ایک ہی جگہ کام کرنے والے لوگ ہوں، آپس میں بغض رکھا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا تباغضوا، آپس میں بغض نہ رکھو۔ پھر ایک دوسرے کی طرف پیٹھ نہ کرو، قطع تعلقی نہ کرو، ایک دوسرے سے تعلق توڑو نہ، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو۔ اور ان سارے جملوں کے بعد لا تناجشوا تباغضوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا، ان سب کے بعد فرمایا ایک دوسرے کی بیع کے اوپر، یعنی ایک بندے نے ایک شے خرید لی ہے تو تم کہو کہ نہیں یہ میں نے خریدنی ہے، میں اس کی بولی اتنی دیتا ہوں۔ جو پہلا جملہ تھا، پہلے میں تو یہ ہے کہ آپ نے وہ شے لینی نہیں ہے، صرف دھوکہ دینے کے لیے ایسے کر رہے ہیں۔ اور یہاں فرمایا کہ ایک بھائی سودا کر چکا ہے تو تم اس کا سودا خراب کرنے کے لیے اس سے بڑھ کر بولی لگاؤ، ایسا نہ کرنا۔ ان سب باتوں کے بعد حضور نے فرمایا اللہ کے بندے ہو جاؤ، اللہ کے بندے اور بھائی بھائی بن کر رہنے والے ہو جاؤ، اس لیے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، نہ وہ اس کے اوپر ظلم کرتا ہے، نہ وہ اس کو حقیر جانتا ہے،
نہ اس کو گناہ میں چھوڑتا ہے، نقصان میں چھوڑتا ہے، کہیں نہیں چھوڑتا۔ یعنی بھائی کو نقصان میں دیکھ سکتا، بھائی کو گناہ میں دیکھ سکتا؟ نہیں، نہ وہ اس کے اوپر ظلم کرتا ہے، نہ اس کو حقیر جانتا ہے، نہ اس کو چھوڑے رکھتا ہے۔ اور ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کا مال، اس کی عزت، اس کا خون، یہ سب حرام ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی بات فرمائی، 3 بار آپ نے اشارہ کیا اپنے سینہ مبارک کی طرف کہ تقوی یہاں ہوتا ہے۔ تقوی یہ نہیں ہے کہ تسبیح ہاتھ میں پکڑ لی جائے، تقوی یہ نہیں ہے کہ ٹوپی پہن لی جائے، تقوی یہ نہیں ہے کہ امامہ اور جبہ پہن لیا جائے، تقوی یہ نہیں ہے کہ داڑھی رکھ لی جائے اور اس کو تیل لگا کے کنگھی کر کے بیٹھ جایا جائے۔ تقوی یہ ہے کہ تمہارا دل جو ہے وہ صاف ہونا چاہیے۔ تقوی یہاں ہوتا ہے۔ جب یہاں تقوی ہوتا ہے پھر یہاں سے سب جگہوں پر نظر آتا ہے۔ ہم نے کیا کیا؟ جہاں ہونا چاہیے تھا وہاں نہیں کیا۔ جہاں تقوی کی جگہ ہے وہاں تقوی نہیں ہے، اور بظاہر ہمارا حلیہ جو ہے وہ متقیوں والا ہو گیا۔ ہم نے ٹوپی بھی پہن لی، ہم نے داڑھی بھی رکھ لی، ہم نے تسبیح بھی ہاتھ میں پکڑ لی، ہم نے سفید کپڑے بھی پہن لیے، دیکھنے والوں کو لگا کہ ہم بڑے متقی اور پرہیزگار ہیں۔ تقوی تو فرمایا یہاں ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد آخری بات جو ہے وہ ہلانے کے لیے کافی ہے کہ کوئی بھی مسلمان یہ نہیں چاہتا کہ اس کو شریر کہا جائے، اس کو برا کہا جائے۔ اور بارگاہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے تو حضور فرما رہے ہیں کسی بھی مسلمان کے برا ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے۔ اگر ہم کسی دوسرے کو حقیر جانتے ہیں تو ہمارے برا ہونے کے لیے کافی ہے، ہمارے برا ہونے کے لیے کافی ہے کہ ہم دوسرے کو حقیر سمجھتے ہیں۔ ہم کسی کو حقیر کیا جانیں؟ ہمارے استاد صاحب علامہ نظام الدین صاحب رحمہ اللہ ایک شعر بڑا خوبصورت انداز میں پڑھا کرتے تھے۔ ہمارا اس طرح کا انداز کبھی نہیں ہو سکتا جس طرح سے استاد صاحب پڑھتے تھے، اور بڑا لہک لہک کر کہ برے نو ٹولن میں چلی، برا نہ ملیا کائے، جد میں اندر چاتی ماری، میں تھوں برا نہ کائے۔ کہا دوسروں کو حقیر جانتے ہو، تمہارے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے، تمہارے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ دوسرے کو اپنے سے کم تر جان۔ ہمارے ہاں کیا ہے؟ ہمارے ہاں برادری، ذات برادری، ہم ان میں بٹے ہوئے ہیں، فوراً ہمارے ذہن میں خیال آتا ہے اچھا یہ فلاں برادری کا ہے، اچھا نہیں ہوگا۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے برا ہونے کے لیے کافی ہے کہ کسی مسلمان کو حقیر جانو، تمہارا بھائی ہے وہ۔ ان سب برادریوں، یہ برادریاں کس نے بنائی ہیں؟ کسی دور میں کسی انسان نے ہی بنائی ہے نا، انسانوں نے ہی بنائی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے درمیان رشتہ بنایا ایمان کا، اور وہ ایمان کا رشتہ قرآن کیا کہتا ہے کہ انما المؤمنون اخوہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ المسلم اخو المسلم، مشرق کا مغرب کا کلمہ گو ہوں، اس کلمے کی برکت سے یہ دونوں بھائی ہیں۔ اس کلمے نے دونوں کو ایک کر دیا۔ ایک بندہ کہیں رہتا ہو، دوسرا کہیں رہتا ہو، دونوں کلمہ گو ہیں تو اس کلمے نے ان کے درمیان بھائی چارے کا رشتہ قائم کیا۔ ہم تو اس کلمے کو کیا سمجھنا تھا، آج ہم آپ معاملات میں دیکھ لیں، ہمارے بازاروں میں چلے جائیں، ہمارے معاشرے میں، ہماری برادریوں میں چلے جائیں، کہاں آپ کو نظر آتا ہے اخلاص؟ لوگ شادیوں میں بیٹھے ہوں گے، شادیوں میں بیٹھ کر برائیاں کر رہے ہوں گے، ہماری ہی برادری ہوگی، ہمارے ہی خاندان کے لوگ ہوں گے، برائیاں کر رہے ہوں گے۔ ہم کاروباری طبقے میں چلے جائیں، وہاں ہی لوگ بیٹھے ہوں گے تو اپنے جہاں سے ان کو رزق ملتا ہے اس کے بارے میں برائیاں کر رہے ہوں گے۔ یہ سارے معاملات چل رہے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں بغض سے، حسد سے محفوظ و مامون فرمائے، ہمیں کسی کو حقیر جاننے سے اللہ محفوظ و مامون فرمائے۔ اللہم صلی